بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے، اور دین اسلام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مکمل شریعت ہے، مکمل انسان بننے کا طریقہ ہے۔ مسلسل 2 جمعہ سے نکاح کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات صحیح کہی جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب ادام اللہ فیوضہم علینا اس آیت کے سلسلے میں کچھ تشریحات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا کنیکشن اور تعلق دنیا میں آنے کے بعد اس طرح فرمایا کہ دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، جوڑ پیدا ہوئے ہیں، کہ ہمیں جوڑ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو نکاح کا طریقہ اور نکاح کے سلسلے میں کوئی بات بتائی نہ جاتی، بلکہ 2 قدم آگے اگر اس دنیا میں عورت ذات ہی نہ آتی تو ہم جانوروں کی طرح ہوتے۔ ہمارا اور جانوروں کا رویہ کچھ یکساں ہوتا، برابر ہوتا، کیونکہ جو کام عورت کے کرنے کے ہیں وہ ہم سے مشکل سے ہوتے ہیں، اور جو کام ہمارے ہیں وہ ان سے مشکل سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا جوڑ، اسی لیے قرآن کریم میں اس آیت کے ذریعے سے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت بہترین بات بیان فرمائی، ہمارا تعلق اور کنیکشن عورت کے ساتھ ہیں، اس کو بیان کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ بتائی کہ عورت ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی عزت کی حامل ہے۔ پہلی ہی چیز بتائی، اور تشبیہ دیکھو، سمجھانے کا اللہ کا انداز۔ اللہ کہہ رہے ہیں لباس لکم، تمہارے لیے وہ لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ لباس کہتے ہیں اپنے کپڑے کو جو پہنتے ہیں اس کو۔ تو کپڑے سے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا سطر چھپ جاتے ہیں، ہم ننگے نہیں رہتے، ہماری عزت برقرار رہتی ہے۔ تو اللہ نے عزت کو برقرار رکھنے میں اور سطر کو چھپانے میں تشبیہ دی کہ عورت ذات بھی ایسی ہیں کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد ان کی زندگی ایک پرائیویٹ زندگی ہے، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، اور ایسے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی کپڑے پہنے ہیں تو میرا سطر نہیں دکھ رہا، میری عزت ڈھپی ہوئی، چھپی ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ کپڑے اتار دوں تو فوراً سب لوگوں کا ری ایکشن ہوگا کہ مول صاحب باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیوں؟ حرکت ایسی ہے۔ تو اللہ نے عورت کا کنیکشن، عورت کی عزت بتائی اور اس کی ویلیو کو بڑھایا
کہ مرد اور عورت جو ہیں دونوں آپس میں اتنا گہرا تعلق نکاح کے بعد ہے ان کا کہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں عزت کے برقرار رکھنے میں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ایک پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی۔ دوسرا، جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کپڑے ہم کچھ بھی پہن لیتے ہیں، بلکہ ایسے پہنتے ہیں جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں ویوستھت અને સારું દેખાય اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جس میں آدمی کو اچھا لگتا ہے، کپڑے اچھے ہیں، سب چیزیں جو پہنتے ہیں ہم اس کو اچھی پہنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے زینت، خوبصورتی آدمی جب پہنتا ہے تو اس سے جھلکتی ہیں۔ تو عورت کا اس میں کنیکشن کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو جب ہم شادی کر رہے ہیں، شادی کے لیول کو پہنچ گئے، نکاح ہمارا ہو گیا، اس کے بعد مرد اور عورت جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کی زندگی پرائیویٹ ہو جاتی ہیں، عزت والی ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ میں خوبصورت بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے زینت بن جاتے ہیں، خوبصورتی کی علامت ہیں۔ تیسری چیز بیان فرمائی حضرت نے کہ جیسے ہم ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈی کے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی کا موسم ہے گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ عورت ذات ہمارے لیے اتنی مفید ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں، گرمی کے موسم میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ آپ خود بتائیے کہ ایک آدمی، کتابوں میں لطیفہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے آپس میں، تو بہت بڑے اللہ والے تھے، کرامت ظاہر ہوئی، انہوں نے جو ہے آسمان میں اڑنا شروع کیا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ گھر میں جب آئے ہیں واپس تو گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں اور آسمان میں ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو بیوی نے بھی کہا میں نے بھی سنا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے آ گئے ہیں اور وہ جو ہے آسمان میں اڑتے ہیں۔ تو دھیرے سے پھر بیوی کو کہا کہ وہ اللہ والا میں ہی ہوں جو آسمان میں اڑ رہا ہوں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اسی لیے تو آپ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یعنی بیوی جو ہیں اس طرح مذاقن کی بات ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ہیں، اسی لیے آپ تھے وہ بزرگ جو ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے عورت ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور جو ہے اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ اب جب یہ نکاح کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو اس میں ہمارے لیے جو پریشانی کی باعث ہوتی ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک چیز ہماری ہائی لائٹ ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہمارا مقصد حیات جو بتایا ہے وہ عبادت ہے، کہ زندگی میں ہمارا ہر ایک لمحہ عبادت بن جائے۔ 15 دن پہلے جب جمعہ تھی اس میں نے بتایا تھا کہ جو ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ زندگی اللہ نے ہم کو کیوں دی؟ تاکہ عبادت بن جاویں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نکاح کریں اور عورت کے ساتھ فزیکل ہو تو کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ ہم کھانا کھائیں تو یہ کیسے عبادت؟ بھوک لگتی ہے آدمی کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے ہمارا طریقہ زندگی بتایا ہمارے نبی کے ذریعے سے کہ محمد الرسول اللہ والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، تو سب ڈسپلن ہیں۔ ہمارے لیے سنت جو ہے طریقہ حیات ہیں، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے جو ہے ہر چیز میں، کھانا کھا رہے ہیں اسی کو عبادت بنایا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، 2 زانو بیٹھ کر کھائیں، پانی پینا ہے، پیاس لگتی ہے پیاس بجھ جائے گی، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ کا مقصد کیا ہے کہ ہر کام تمہارا عبادت بن جائے، مقصد حیات یہ ہے۔ تو اللہ نے اسی کو پھر پانی پینا ہے آپ پانی دیکھ کر پیئے، بیٹھ کر پیئے، ٹیک لگا کر نہ پیئے، 3 سانس کے اندر پیئے، بسم اللہ پڑھ کر پیئے، پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، سب چیز میں طریقہ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کو بھی عبادت بنایا۔ اب ہمارے زندگی کا مقصد جب عبادت ہے اور ہماری اصل جو ہے آخرت بنانا ہے، تو اللہ اور شریعت جو ہیں ایسے کاموں سے ہم کو بچاتی ہے جہاں ہماری عبادت، ہماری آخرت خراب ہو جائے۔
وہاں پر جو ہے شریعت ہم پر لاگو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام کریں گے تو آپ کی ہی عبادت خراب ہوگی، آپ جنت سے دور ہو جائیں گے، جہنم سے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمارا جو ہے بھلا چاہتا ہے، ہمیں حقیقی معنوں میں برائیوں سے بچا کر دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اسی کے لیے اللہ جو ہے بار بار اللہ خود قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے ایسا کام نہ ہو جائے کہ دنیا اور آخرت ہماری بگڑ نہ جائے۔ اب جب نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے تو گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہے منگنی ہوتی ہے، اس موقع پر کچھ خرابی ہوتی ہے، اس خرابی سے بچنا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ دیکھو اللہ بہت رحیم ہے، اللہ ہم پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ زلزال میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ کا قانون تو دیکھو، اللہ کہتا ہے تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی ہوگی اس کو بھی میں چھپا کر نہیں رکھوں گا، دے دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک چھوٹی سی برائی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یعنی ہمارا تو پورا کا پورا چٹھا اور کتاب جو ہے کرامن کاتبین یہاں سارا لکھے ہوئے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ غافل نہیں ہیں، برابر ہم پر دھیان دیے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے ہماری عبادت خراب نہ ہو اس کے سلسلے میں ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ دیکھو ہم جب نکاح میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو پھر میں نے بتایا تھا کہ کھلانا برا نہیں، لوگوں کو بلانا برا نہیں، لیکن اس بات پر اتنی اہمیت دینا کہ اگر نہ بلاوے تو برا مان جاوے۔ جیسے میں نے اس میں مثال دی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن خود اللہ کے نبی کو ان کا نکاح ہوا تو پتہ نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کا نکاح ہو گیا؟ تو یہ بات ہے کہ جو ہے اتنی اہمیت دے دینا اور اتنا اہتمام کرنا جس کی وجہ سے ہم یوں سمجھے کہ یہ ضروری ہے، تب شریعت کہتی ہے نہیں، عبادت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی اس چیز پر۔ اسی طرح ہم آگے جیسے بڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جیسے دیکھو اس میں آپ سمجھو زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں تو باراتیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب جب یہ بات بھی میں کہوں گا تو اس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کھلاؤ برا نہیں، آپ ہزاروں کو کھلاؤ برا نہیں ہے، لیکن جیسے میں ابھی میری بیٹی ہوئی، آپ کو معلوم ہے میں نے کوئی جلیبی بلیبی نہیں کھلائی، حالانکہ بہت خوشی کا موقع ہے، لیکن آپ سوچو بعض مرتبہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جو مقتدا ہوتا ہے، جو بڑا ہو، کھلاؤں گا تب بھی کوئی پریشانی نہیں، آپ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا لوگوں کو میسج پہنچ جائے گا، لیکن نہ کھلاؤں تب بھی کوئی پریشانی نہیں، نہ کھلاؤں تب بھی کوئی پریشانی نہیں، کھلاؤں تب بھی پریشانی، یہ لیول رکھو ہر ایک کے لیے۔ ایسا نہیں کہ میرے مول صاحب چاہے 10,000 پگار سے مول صاحب کانٹی کھوڑا، یہ نہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہی لیول شریعت ہے۔ خوشی کا موقع ہے، کھلانا چاہو آپ جلیبی نہیں پینڈے کھلاؤ، آپ جو چاہو۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے تھے ابھی کچھ دن پہلے، تو پورا واقعہ بتایا کہ 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں تھی، تیسری بیٹی ہوئی تو انہوں نے جلیبی کی بجائے فوراً پینڈے کھلائے، اور ان پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی صحیح تربیت کریں تو اس پر جنت واجب ہیں۔ اب آپ سوچو اس نے وہ حدیث کو ذہن میں رکھا اور اس نے پینڈے کھلا دیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کھلانا برا ہے، لیکن یہ کہ نہ کھلاوے تو پھر لوگ برا سمجھیں اور لوگ یوں کہیں کہ یہ کیسا ہے، آپ جو ہے اتنے مالدار ہو کے۔ یہ سوال غریبوں پر کم اٹھتا ہے، مالداروں پر اٹھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے مالدار غریب یہاں سب برابر ہیں، شریعت کا معاملہ ہے، سب برابر ہیں، کھلاوے نہ کھلاوے کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہاں پر باراتیوں کو کھانا کھلانا۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے پہلے یہ بارات نہیں ہوا کرتی تھی، بارات کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ دیکھو کوئی بھی آدمی ہو اپنی بیٹی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ایک باپ اور والدین جو ہے بیٹی کو دیتے ہی ہیں۔
اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جو ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ سامان اور کچھ قیمتی سامان اپنی بیٹی کے ساتھ روانہ کرتے تھے۔ اب ابھی کا زمانہ الگ ہے، پہلے چوری بہت ہوا کرتی تھی، ڈاکو بہت ہوا کرتے تھے، راستہ پر امن نہیں تھا۔ تو اس موقع پر لڑکی کی طرف سے جو ہے پورا ایک قافلہ 12 آدمیوں کا، 15 آدمیوں کا، 50 آدمیوں کا کیوں چلتا تھا؟ اس لیے کہ اس سامان کی حفاظت ہو جائے۔ اب جب وہ مہمان آئے ہیں لڑکی کے یہاں سارا سامان لے کر، تو جو ہے وہ کھلاتے تھے پھر۔ تو یہ بارات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا ہے۔ اب تو جو ہے الحمدللہ سب پر امن ہے، لیکن جو پہلے سے چلا وہی چلا آ رہا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ اس پر اسٹاپ لگا کر یہاں سے فتویٰ دے دیا، نہیں، آپ کی مرضی، آپ کھلائیں گے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکی، اب لڑکی والے آپ دیکھیں، لڑکی کو شادی کروانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، الٹے کہ مہر یہاں لڑکی کو دیا جاتا ہے، اور یہاں سے سامان دینا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، ہم کو ایک ہی یاد ہے، وہ فاطمہ کو دیا تھا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک بیٹی کو دیا، وہ ہم کو دکھتا ہے۔ ولیمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کیا تھا، زبردست۔ دوسرے جو کیے تھے وہ کیسے؟ آپ سمجھو کہ جیسے ابھی میرا نکاح ہو اور نکاح ہونے کے بعد میں گاؤں میں اعلان کر دوں، جیسے نبی نے کیا تھا، میں نے کہا میرا نکاح ہو گیا ہے، آپ میرے گاؤں والے ہیں، آپ یہ کریں، آپ اپنے گھر سے ٹفن لے کر آ جائیں، ہم سب جمع ہو کر کھا لیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ ایسا بھی کر کے دیکھیں۔ دیکھو شریعت جو ہے بہت آسان ہے۔ اب آپ خود بتاؤ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے شادی میں، ایک نارمل آدمی، غریب آدمی، سب تو مالدار نہیں ہے، تو شریعت نے آسانی کی ہے کہ جو ہے نکاح کو اتنا آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو کہ جو ہے کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہو یا لڑکے کا نکاح کرنا ہو تو اتنا ایزی ہو جائے کہ جو، اب دیکھو آپ، یہ تجربہ ہے زندگی کا، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نکاح اتنا مہنگا ہے، پیسہ دیکھنا پڑتا ہے، اتنا مہنگا ہے، اور زنا کرنا، کنورٹ اس کا یہی ہے، اس کا تبادلہ، اس کا مقابل کی چیز، نکاح نہیں ہوگا تو اس کے مقابل چیز ہوگی زنا، یہ پرفیکٹ اور پکی بات ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت پڑے گی، نہیں ملے گا چوری کرے گا، اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی کماؤ اور جو ہے ذمہ داری اٹھاؤ۔ اسی طرح شادی اور نکاح یہ ایک ضرورت ہے، یہ آدمی کی ایسی ضرورت ہے اور عورت کی ایسی ضرورت ہے، نہ کرے گا تو آدمی گناہ میں پڑے گا، آخرت خراب نہ ہو، عبادت خراب نہ ہو، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ کیا کریں گے تو جو ہے نکاح کو کرو اور اتنا آسان کرو۔ ہمارے نبی کے زمانے میں اتنا آسان ماحول تھا کہ کوئی بھی کسی کے یہاں پیغام بیچ سکتا تھا، فوراً نکاح ہو جاتا اور جو ہے بات ختم ہو جاتی، زندگی شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نکاح کو ہم اتنا آسان بنائیں کہ جو ہے زندگی ہماری جو ہے آسان بن جائے۔ اس میں کچھ سلسلے میں آپ دیکھو، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی شیخ ہیں، ان کا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میری بیٹی تھی اور ان کا جہاں نکاح طے ہوا، نکاح میں صرف 3 آدمی آئے تھے، حالانکہ لکھا ہے کہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب یہ جو بڑے شیخ تھے وہ بہت مالدار تھے، لیکن جب نکاح ہوا تو نکاح میں صرف 3 آدمی، ایک جو داماد بننے والا تھا اور اس بیٹے کے ابا، سمدھی، 3 ہی لوگ آئے، اور ایسا نہیں نکاح ہوا اور اس کے بعد کھلایا بھی نہیں اور چلے گئے، حالانکہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کھلانا چاہتے تو پورے محلے کو کھلا سکتے، اللہ نے بہت دیا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت قاری عبد الرشید صاحب اجمیری ادام اللہ فیوزہم علینا، ان کے والد صاحب مولانا رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری صاحب نے خود ابھی کچھ دن پہلے میں نے بیان سنا، خود فرماتے ہیں کہ جو ہے میری بہن کا نکاح، یعنی مولانا رضا صاحب کی بیٹی کا نکاح جس وقت ہوا ہے، قاری صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بازار میں گئے تھے، تو بازار میں سامان لیتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہوئے آئے کہ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ نکاح ہوا، حضرت مولانا رضا صاحب جو ہیں
نکاح کے بعد ان کا تقریر کا کہیں پروگرام تھا، فوراً چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کر لیا اور قاری صاحب جو ہیں چلے گئے۔ تو یہ کتنا سادہ نکاح ہے، کتنا آسان نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے تو زنا مہنگا ہو جائے گا، اور ہمارا تجربہ ہے زنا بہت سستا ہے، بہت سستا ہے، 100 میں، 500 میں، 1000 میں یہ نکاح، یہ زنا ہے، اور نکاح اس سے بہت مہنگا۔ اب سیدھی بات ہے، جو سستی چیز ہوتی ہے اور اچھی مل جاوے، کیوں؟ آدمی کی ضرورت ہے، وہیں جاوے گا۔ اور نکاح اگر اس لیول کو ہم اتنا سستا کر دے کہ ایک دم نارمل آدمی کو یہ فکر سوار نہ ہو کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، نکاح کرنا ہے، کیا کریں گے، یہ اگر ٹینشن نہ ہو تو ہر ایک بیٹی جو ہے گھر میں نہیں بیٹھی رہے گی، ہر ایک بیٹا گھر میں یوں ہی نہیں بیٹھا رہے گا۔ لیکن کیوں ہوتا ہے؟ اس کو مہنگا بنایا گیا۔ اسی لیے ہمارے اللہ یوں کہتے ہیں نکاح کو سستا کر دو، زنا کو مہنگا کر دو۔ مہنگا کر دو یعنی زنا کو عام نہیں کرنا ہے، زنا اتنا مہنگا ہو جاوے کہ نکاح اتنا سستا ہے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ بیٹی کی جب ہم شادی کرتے ہیں اس وقت میں، اس سے پہلے بھی میں نے شاید گزشتہ بتایا تھا، تو ابھی 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک شخص کا فون آیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مول صاحب جیارے ہماری بہن نے شادی تھی تیارے ایٹلو مارا پپا ہے خرچو کر لاکھوں روپیہ، اور کرتے ہیں، کھلانا پلانا کپڑے دینا آپ کی مرضی ہے، اللہ نے مال و دولت دیا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے وہ بیٹی شادی کر کے گئی، کچھ مسائل ہوئے، اپنے گھر واپس آ گئی، طلاق ہو گئی۔ اب یہ جو بہن جو کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ کا گھر ہے، میرے والد صاحب کا گھر ہے، مجھے یہاں رہنا ہے اور جو ہے میرا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت میں جو دے دیا وہ ہو گیا، اب والد بھی حیات نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں، نکاح کرو، نکاح میں خرچہ کیا تو ایسا نہیں کہ جو وراثت میں بھائی ہیں دوسرے لوگ ہیں تو بہن کا حصہ نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے وہ شادی کا خرچہ الگ ہے، بیٹے کا خرچہ الگ ہے، اور وراثت کا معاملہ پورا الگ ہے۔ تو اس طرح شادی کے موقع سے یہ خرابی بھی ہوتی ہے جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ اب جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے، وقت ہو گیا، وآخر دعوانا الحمد